السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں. ایک لفظ میں چھوڑ گیا ہوں. ابھی مجھے ایک فون آیا ہے میڈم جی کا کہ جی آپ بہنوں آپ نے نہیں بولا. میں نے کہا اچھا سوری، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں. میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو منصف ہوان کا سلام. لیٹ نائٹ ویڈیو جس کو میں اب اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ویڈیو ہے چائے والی ویڈیو، ٹھیک ہے، لیکن یہ لیٹ نائٹ ویڈیو جو ہوتی ہے ایسے لیٹ کے بھی ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی لیٹ نائٹ ویڈیو سے آپ کو میرا سلام بہت بہت. یہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا، یہ بڑی فرینک والی ہوتی ہے، فری والی ہوتی ہے. اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی کیمرے زبردست نہیں فکس ہوتے، اور یہ بس ایسے گپ شپ کے لیے ہوتی ہے. تو آپ بھی اس میں نا وہ ٹینشن نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے. آج جو میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے نا، نواز شریف صاحب کی تقریر کے بارے میں اور مریم نواز صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو اور یہ ساری کرنی ہے. تو پہلے وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں چائے کا کلر دکھا دیا کریں. یہ دیکھیں جی، گھومتی ہوئی چائے پی جے پی کے کپ میں ہے. تو یہ کپ آپ کے لیے حاضر ہے جناب، پی جے پی کا کپ. جب مرضی آپ میرے دفتر سے لے لیں. چائے سے بھرا ہوا گفٹ ہے. تو مراد سعید کہتا ہے جی آج کہ نواز شریف کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے. یہ مراد سعید کا کہتا ہے. آپ مراد سعید کو جانتے ہیں ویسے کون ہے، یا اس کا تعارف آپ کے ذہن میں اس کا کیسا تعارف ہے، کون ہے مراد سعید؟ تو کہتے ہیں جی نواز شریف کا ذہنی توازن خراب ہے. تو اگر ذہنی توازن خراب ہے تو پھر تو صحیح نواز شریف وہاں پہ علاج کروائے. پھر تو بات صحیح بن جاتی ہے کہ نواز شریف وہاں یو کے میں علاج کرائے. بھائی ذہنی توازن خراب ہے تو اس کا علاج تو بنتا ہے. پھر یہ شبلی فراز اور عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں جی ہم نے اس کو واپس لانا ہے؟ اس کا تو دماغی توازن ہی خراب ہے، تو اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھنگ چڑھ گئی ہے. جو کابینہ نے بھنگ کی منظوری دی تھی نا، یہ ان کو چڑھ گئی ہے. اور یہ سمجھ نہیں ان کو آ رہی کہ یار نواز شریف تو روز خطاب کرنے لگ گیا ہے. اور پہلے دن جو انہوں نے ٹی وی پہ اس کی اجازت دی تھی، تو اب آج میں نے آپ کو بتایا پیمرا کا نیا قانون آ گیا کہ نواز شریف کی آپ تقریر بھی نہیں دکھا سکتے، بعد میں اس کے اوپر تبصرہ بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. نیازی تیریاں آزادیاں، ٹھیک ہے. تو شبلی فراز کہتا ہے جی کہ نواز شریف کے اوپر ہم بغاوت کا مقدمہ چلائیں گے. چلاؤ بھائی نکے دابا، چلا بغاوت کا مقدمہ، چلا مقدمہ. اور فواد چودھری نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ہم مقدمہ چلائیں گے بغاوت کا. اور پیمرا کا انشاءاللہ قانون میں چیلنج کروں گا سپریم کورٹ میں. جیسے ڈیول نیشنلٹی والا میں نے اسلام آباد میں کیا، تو اب سپریم کورٹ میں پڑا ہے جی، نکل ہی نہیں رہا. ان کی مرضی ہے، نکل ہی نہیں رہا، وہ بھی پڑا ہے ادھر. اور اسی طرح جناب مجھے ابھی عمران خان کی اس بات کے اوپر ہنسی آ رہی ہے کہ جی اگر مجھے کوئی جنرل باجوہ کہے نا کہ بھائی استعفیٰ دو، تو میں کہوں گا تم استعفیٰ دو. اور کارگل کے حوالے سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ جناب اگر وہ حملہ ہوا تھا، اور تو کہتا جی وہ اگر میری اجازت کے بغیر حملہ کرتے تو میں نے ان کو فارغ کر دینا تھا، جنرل کو، جو بھی ہوتا چیف آف آرمی اسٹاف. تو بھائی نواز شریف نے پرویز مشرف کو کیوں فارغ کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا کہ اس نے نواز شریف کی مرضی کے بغیر جناب وہ کارگل کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد بتایا یہ اتنے نواب ہیں، وہ اتنا نواب تھا وہ. تو آج سارا دن بڑا بھرپور اس لیے گزرا ہے کہ نواز شریف کی زبردست تقریر تھی. دوستو جتنی نواز شریف نے 3 تقریریں کی ہیں نا، تینوں میں سے یہ والی آج والی زبردست تھی.
آپ اگر سنجیدگی سے توجہ کے ساتھ سنیں نا آپ کو رونا آ جائے گا جو نواز شریف نے آج کی ہے. اور جو شیرنی نے پریس کانفرنس کی ہے مریم نواز صاحبہ نے وہ بھی کمال کی ہے دوستو, یقین کرو کمال کی ہے. اس نے کہا جی میں نے نیازی کو نہ کبھی وزیر اعظم کہا ہے, نہ میں اس کو مانتی ہوں, نہ میں نے ضمانت کرانی ہے, اور میں نے کوئی مجھے آ کے گرفتار کر لیں. آگے اس نے 8-10 بندے گرا دیے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گی تو یہ والے آ جائیں گے اور وہ والے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو 2 منصف نظر آ رہے ہیں, وہ دیکھیں ایک شیشے میں اور ایک ادھر. تو دوستو آپ کی جو تو دوستو آپ سارے لوگ بھی جناب تیار رہیں اس کمزور حکومت کو, کٹ پتلی حکومت کو انشاءاللہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دیں گے نا تو یہ نکل جائیں گے. آج نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ جب نکلیں گے پوری قوم آپ کے ساتھ نکلے گی. بھائی کسی کا اس نے بھلا کیا کی ہے؟ ابھی دیکھیں کل پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا, اوگرا نے کہا ہے کہ سستا کرو اور نیازی نے نہیں کیا. یہ عوام دشمن ہے, قسم سے عوام دشمن ہے. بس میں نے قسم اٹھا دی ہے, پتہ نہیں اٹھانی چاہیے کہ نہیں. اس نے کوئی عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں. بجلی مہنگی, گیس مہنگی. اب 15 تاریخ سے یہ جو 15 آ رہی ہے نا, CNG وغیرہ بالکل بند کر رہے ہیں اور اس کا کوئی ٹائم شیڈول ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں اسے, ٹل فردر آرڈر, یعنی کہ وہ CNG وغیرہ یہ گاڑیوں والی یہ اور یہ رکشوں والی یہ ساری بند کر رہے ہیں. تو کوئی نظام ہی نہیں چل رہا. گھریلو اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی اس دفعہ سردیوں میں آپ کو گیس نہیں ملے گی اور اگلی سردیوں میں بالکل نہیں ملے گی. یہ ویژن ہے اس کا, یہ حوصلے ہیں اس کے, یہ حوصلے ہیں. تو جناب نواز شریف قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بلکہ جلدی قدم بڑھاؤ تاکہ یہ سارے نکد ابا اور ابے دا نکا اور یہ سب کو انشاءاللہ سبق سکھاؤ, سب کو سبق سکھاؤ, سب کو. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, اور جس سنجیدگی کے ساتھ اور جس عزم اور حوصلے کے ساتھ آپ نکلے ہیں نا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے آگے یہ تنکے اور یہ گھاس پھوس یہ نہیں ٹھہر سکے گا, ٹھیک ہے. اور دوستو مجھے آپ کال کریں, اور صبح جمعہ ہے نا تو آپ مجھے اب کال کر سکتے ہیں. جو اوورسیز والے کے لیے یہ عام طور پہ ہوتی ہے, اوورسیز والے اپنے مسائل بھی بتا سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ میں ایک سینئر وکیل ہوں, آپ مجھ سے قانونی مشورے بھی کر سکتے ہیں ٹیلی فون پہ, ٹھیک ہے. تو میرا واٹس اپ نمبر آپ کے پاس ہے, نہیں ہے تو لکھ لیں, 0300472572. اب میں آپ سے جناب اجازت چاہوں گا, اور آپ بھی چائے پئیں میرے ساتھ, اور میں آپ سب کو آئی لو یو کہتا ہوں, کیونکہ آج جو ہے وہ 80,000 سبسکرائبر میرے چینل کے پورے ہو گئے ہیں آپ کی دعا سے, آپ کے تعاون سے, آپ کے پیار سے. تو اس کو مزید سبسکرائب کریں کہ آگے میں نے جب اس کی سالگرہ آنی ہے میرے ٹی وی کی اور میری, تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ سے اوپر ہو جائیں, اور انشاءاللہ ہو جائیں گے, 100% ہو جائیں گے. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ, اور آپ کو ہوائی کس اور آئی لو یو. خدا حافظ.